تو آپ کا مقدر آپ کی فطرت ہے اور وہ طے ہے، اور محنت کو مقدر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ تقدیر کے ساتھ مقابلہ تدبیر کا ہوتا ہے کہ جب تقدیر طے ہے تو پھر تدبیر کس بات کی، اور اگر محنت کا مقابلہ کریں گے تو پھر آرام کے ساتھ کریں گے، جو ہونا وہ تو ہو ہی جائے گا۔ اب جس اللہ کریم نے کہا ہے نا کہ تم لوگ اپنے مقدر میں پابند کیے جا چکے ہو، اسی نے وضاحت فرمائی ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا محنت کے لیے، محنت کے لیے بھی اور عبادت کے لیے۔ اچھا، اگر ہم اس دونوں احکام کو معلوم نہ کرتے ہیں، فرض کرو پتہ نہ ہمیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو مقدر میں ہے وہ ہو جائے گا، اور اسی بات پہ یقین کر لیا جائے کہ جو مقدر میں ہو جائے گا، اگر یقین کر لیا جائے اور پھر صرف انتظار کیا جائے مقدر کا تو پھر ہو جائے گا۔ پھر جھوٹ نہ بولنا، یعنی کہ اس نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، کھانا اس نے لکھا ہے تو پھر مل کے رہے گا، پھر جب تک نہ ملے تب تک کھانا نہیں ہے۔ اور یہ کب تک رہے بات؟ مرتے دم تک، کہ آپ کھلاؤ گے تو ہم کھائیں گے، مقدر ہے سمجھو، میں کماتا نہیں ہوں، آپ بات سمجھے نا۔ پھر یہ انتظار کب تک کرنا ہے؟ آخری تک، اور آپ آخری سے 4 دن پہلے بھاگو گے، گویا کہ آپ حکم کی بجائے ضرورت کے تابع ہو گئے ہو۔ اگر تو حکم کی تابع داری کرو تو پھر تو انتظار کرو کہ وہ دے گا جہاں سے مجھے دے گا، اور تم ضرورت کے تابع ہو گئے ہو کہ بچے نے کہا کھانا لاؤ، تم اللہ کو چھوڑا، توکل کو چھوڑا، چل کھانا لینے سے لگے کہ بچہ مانگ رہا ہے تو یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، مقدر ہے کہ نہیں ہے، کہ لازمی کی ضرورت پوری کرو۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو ضرورت جو ہے یہ تحریک دیتی ہے، پیٹ کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، بیمار کو صحت کی ضرورت، دوائی کی ضرورت، اور امیر کو آرام کی ضرورت، وغیرہ۔ اس لیے پھر آپ جو ہے نا وہ وہاں مقدر بھول جاتے ہو، وہاں پھر اپنی ضروریات میں خود ہی علاج کرنے لگ جاتے ہو۔ صاحب جب صحت اس کی طرف سے ہے، بیماری اس کی طرف سے ہے، ابھی آگے پڑا کہ ہر چیز اس کی طرف سے ہے، جب ایسی بات ہے نا، جب اس کی طرف سے آ رہی ہے تو پھر بیماری کو صحت کی طرف لے جانا یہ بڑا گناہ ہے، نہیں؟ تو آپ تو ڈاکٹری کرتے ہو، یہ MBBS ڈاکٹر ہے، آپ ایسے کی دوائی کرتے ہو، علاج کا دعویٰ یہ مقدر کو ماننے والے کے لیے یہ جائز نہیں۔ ایک بات، کیونکہ یہ اگر مقدر ہے ٹھیک ہونا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہونا نہیں ٹھیک ہوئے گا۔ اور ایسے بے شمار لوگ دنیا میں مریض گزرے ہیں جنہوں نے آج تک دوائی نہیں کھائی اور صحت میں رہے ہیں اکثر، اور پھر جو کچھ ہوگا دوائی جو ہے حجاب ہے ان کا، کبھی دوائی نہیں کھائی۔ ایسے لوگ ملے کہ گولی نہیں کھائی، انجیکشن نہیں لگایا اور کچھ بھی نہیں کیا، اور اچھی خاصی صحت بھی گزاری، لمبی عمر بھی گزاری۔ اب یہ ہے اعتقاد کی بات کہ اگر آپ کو مقدر پر یقین ہے کہ یہ طے شدہ ہے تو پھر کوئی بات زندگی میں خود طے نہ کرنا کہ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ نہ کہنا کل ہم شام کو آپ کے پاس آئیں گے، جو ہوگا لکھا ہوا وہ ہوگا۔ اب آپ کا سارے پلاننگ جو ہے مستقبل کی، یہ ساری کی ساری ناجائز ہو جاتی ہے اس وقت جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقدر طے شدہ ہے۔ پھر آپ پلاننگ کرنے والے کون ہیں؟ ایک بات،
اب بیماری اور صحت کی بات آپ نے سمجھ لی، غریبی اور فاقے کی بات آپ نے سمجھ لی کہ اگر اس نے مقدر میں غریبی لکھی ہے تو غریبی قبول کرو، اور یہ دولت سے زیادہ بہتر ہے، یہ جو اس نے لکھا ہے وہ قبول کر لو۔ اب پھر آپ یہ دیکھو کہ اگر اس نے مقدر کو مقرر کر رکھا ہوتا تو پھر نہ انعام کا لفظ کہتا نہ وہ سزا کا لفظ کہتا۔ جزاء المحسنین اور یہ مکذبین، یہ الفاظ جو ہے عقوبت اور سزا، یہ الفاظ جو ہے نا وہ کبھی نہیں فرماتا اگر اس نے مقدر کو اتنا پابند کیا ہوتا۔ دوزخ، جنت، یہ جزا، یہ سزا، کیونکہ اسی بات تو پتہ ہے نا آپ کو کہ عقل پیدا کرنے والا تو پھر عقلوں کا کل ہے نا، مقصد ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو جزا سزا کا تصور دیا، جنت دوزخ کی بشارتیں عطا کی، زندگی میں سیئات اور حسنات کی بات کی، خیر اور شر کی بات بتائی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو الفاظ کبھی آپ کو سمجھ آ جائیں تو کمال کی بات ہے۔ ایک تو ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا سلام کہیے تو سلام کا معنی کیا ہوگا؟ اور کہیں میں کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کسی کو ملعون کہنا، رجیم کہنا، اور یہ عجب بات ہے، حالانکہ خالق وہ آپ ہے، اور کسی کو سلام بھیجنا اور کسی پر درود بھیجنا یہ عجب بات ہے، حالانکہ خالق آپ ہے۔ جب تک یہ بات دو سمجھنا ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ خالق خود ہے، آپ اسے تصویر بنائی ہے تو آپ ہی دیکھتے چلا جا رہا ہے، مقصد اچھا کر رہا، اور آپ ہی خالق ہے اور آپ ہی مالک ہے اور آپ ہی محبت کرنے لگے، آپ ایسے نہیں رہنا۔ اور یہ پتہ نہیں کب سے محبت کا عمل ہے، راز کیا ہے اس کی آگے راز ہے، آپ نے تھوڑی توجہ کرو نا تو راز سمجھ جاتا ہے نا یہ کس میں کیا ہے۔ ویسے اگر آپ تھوڑی سی اور توجہ کرو تو پھر آپ کو ایمان اور کفر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ نظر آئے گا۔ اتنی بڑی مشکل بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو مساوی سلوک کرنے والا ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی تو ہے نا مساوی سلوک کرنے والا۔ اللہ کا سورج ساری کائنات کے انسانوں کے لیے برابر روشنی دے گا، اللہ کی کائنات سب کے لیے روشن ہوگی، ہے نا بات؟ اللہ کے پہاڑ دریا سب کے لیے، بارش سب کے لیے، غریب کے جھونپڑے پر، امیر کے جھونپڑے پر، ہر آدمی کی پیدائش ویسے، ہر آدمی کی موت ویسے، زندگی ویسے، سانس لینے ویسے، ہر آدمی کی شکل بھی ایک جیسی ہے، بلکہ کوئی شکل کسی جیسے نہیں ہے، ہر شکل ایک دوسرے جیسی ہے۔ اب اصل شکل ایک جیسی کی وجہ کیا؟ وہی دو آنکھیں، ناک، کان وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی شکل کسی شکل سے نہیں ملتی ہے، اس کے درمیان تو راز ہے۔ اتنی مساوات پیدا کرنے والا اب اور کسی کو پھر پیغمبر بنا دیتا ہے اور کسی کو پھر کافر بنا دیتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ چلو پیغمبر ہی بنا دو ٹھیک ہے، اور پھر ایک پیغمبر پہ آپ نے فرشتوں کی ٹیم سمیت ہی درود بھیجے جا رہے، یہ کوئی مساوی بات تو نہیں ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ جناب یہ کیا بات کہ مساوات تو نہیں ہے، اب اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہ بات تو بھی ایسے کر جیسے ہم کر رہے ہیں، تو حکم کیا ہے کہ پہلے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اب آگے سوال پیدا ہوگا کہ اللہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا گا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان دے بجے تم بھی یہ کرو، ایمان والے تم بھی یہ کام کرو۔ اب یہ راز ہے تو مساوات اور پیدا کرنے والا، مساوی سلوک کرنے والا اور مساوی سلوک کا یہ جو ہے درود، اصل میں یہی ذریعہ مساوات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر مساوات کی عملی ظہور دیکھنا ہے تو پھر اس ذات سے پتہ کرو جس پر ہم درود بھیج رہے ہیں، مساوات جہاں سے ملے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟